تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ عبد الحمید کشمیر سے۔ اچھا بھائی، عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے۔ چلو دیکھیے، حدیث میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمۃ اذنیہ، کہ کانوں کی جو لو ہے نا، یہاں تک کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں۔ تو امام حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا، اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا، یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا، کہ نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا، کہ درمیانے ہاتھ کے درمیانی حصے کو۔ تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کندھے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی، اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی۔ تو یہ رائے ہے، باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی۔ تہجد میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو میں؟ نگہت خان سعودی عرب سے۔ نماز کے اندر اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں تہجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا مانگیں، انگلش میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، آپ کی مرضی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر؟ کیا دونوں صورتوں میں ثواب برابر ہے؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ نہیں، دونوں صورتوں میں ثواب برابر نہیں ہے۔ جو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔